سورہ جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کالن یا حالن اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ حمد ہے اللہ کی۔ یہاں پر کچھ ہے کم ہے اور جگہ پر کچھ زیادہ ہے، وہ سورہ انشاءاللہ آگے آیا ہے کہ یہ حمد ہے، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کالن یا حالن اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اب عرب کے نافرمانوں کو لوگوں میں انہی کے قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔ تو انسانوں میں سے انسان کو، عرب میں سے عربی قوم میں سے ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو عقائدہ خلاف زمیاں سے پاک کرتے ہیں۔ جو گندے چیز ہے، جو گندگی ہے، ان سے پاک کرتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر آ جاؤ۔ دین اسلام ایک پاکیزہ مکان ہے، اس کے اندر کے سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک قرآن پر ایمان لاؤ، اس کے اندر ایک حرف بھی جھٹلانے کے لائق نہیں۔ اس طریقے سے دین اسلام کی طرف ان کو دعوت دیتے رہے، عقیدہ باطل اور اخلاقی زامیہ سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی کی باتیں سکھلاتے ہیں، یعنی قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور بھی دنیا میں اپنا زندگی کیسا گزارنا دانشمندی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ کے بعض کی پہلے سے کھلے گمراہی میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں جو قرآن لے کر آئے تھے، اس سے پہلے یہ بے خبر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں سے جانے کے بعد میں 600 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آ گیا، اس لیے یہ لوگ بالکل گمراہ ہو گئے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، قرآن نازل ہو گیا، جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور لوگ آپ کے بعض کے پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے، اب ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ جھٹلاتے ہیں، وہ اکڑ کے رہتے ہیں اپنے مذہب پر، اور علاوہ ان موجودین کے دوسرے ان کے لیے بھی ان میں سے جو ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے، اور زبردست حکمت والا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ زبردست حکمت والا ہے۔ اور علاوہ ان موجودین کے دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ہنوز ان کے شامل نہیں ہوئے اور زبردست حکمت والا ہے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ نافرمان رہے، تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ سے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہم لوگوں کو گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قرآن نازل فرما کر ہم کو ہدایت کی طرف لے آئے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، دین اسلام کی طرف لے آئے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے طرف ہم کو لے آئے، شرک کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے، اور فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ کے فضل جس کو چاہتے ہیں دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے حق میں میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل ان سب کے حق میں یا اللہ آپ کے فضل، آپ کی رحمت نازل فرما۔ اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو توریات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت اس گدھے کی سی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ گدھے کی مثال دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ گدھے کی مثال دو جگہ پر بتلائے ہے، اور ایک جگہ پر گدھے کی مثال ہے وہ کیا ہے کہ واحش گدھے ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر جواب آ گیا، یعنی تین باتوں میں گدھے کی آواز آ گئی، یعنی گدھے کی سی ہی ملات ہے۔ پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کی حالت اس گدھے کی سی حالت ہے جو بہت سے کتابیں لادے ہوئے ہے، یعنی بہت سے کتابیں لادے ہوئے ہے، گدھے کی مثال ہے۔ بہت سے کتابیں آئے ہیں، اگر تم اس پر سر پر رکھو گے تو ہدایت ملے گی کیا؟ دیکھو آج کل کے زمانہ، آج سائنس بڑا ہے،
اگر قرآن لے کے اگر سر پر رکھ لو گے، کیا قرآن آپ کو ہدایت دے گا؟ کیا قرآن آپ پڑھنے والے بنو گے؟ تو قرآن کو آپ کو تلاوت کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے دیگر کتابوں کو بھی ان مذہب کے لوگوں نے ان کو تلاوت کرنا پڑے گا. یہ اس طریقے سے مثال دے رہے ہیں جیسا کہ گدھے پر اگر ہم کتابیں لادے ہوں گے تو کیا وہ اس سے ہدایت پائے گا؟ جیسا کہ انسان اگر سر پر کتابیں رکھ لے گا، جیسا توریات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، دیگر کتاب ہو، اگر وہ سر پر رکھ کے گھومتے رہے گا تو کیا اس کو ہدایت ملے گی؟ جب ہدایت تب ملے گی جب اس کو ریڈ کرے گا، یعنی پڑھے گا. لادے ہوئے ہے. غرض ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، جیسا یہودی ہے. جو لوگ اپنے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور توریات کو نہیں مانتے. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ اسے ظالموں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیا کرتا. اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کے مقبول ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ کے مقبول و محبوب ہو تو اس کی تصدیق کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ. اگر تم شرک کر کے، اگر تم شرک میں مبتلا ہو کر بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے محبوب ہے، تو اس کے اگر اللہ کے محبوب ہے تو اللہ آپ کو کیوں تکلیف دے گا؟ برزخ میں بھی ہو، قیامت کے دن بھی ہو، تو اس کے لیے تم موت کی تمنا کرو. دنیا کے حالت میں بھی تم کو عذاب دے گا اور تم مرنے کے بعد بھی تم کو عذاب دے گا. یعنی اس بات کے لیے اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تم کو موت کیوں دے گا؟ اور موت دے گا بھی تو تم کو عذاب کیوں دے گا؟ تو اس کے لیے تم موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے کہ بہت خوف سزا ان اعمال کفریہ کے، جو یہ بات نہیں کبھی کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ منہ سے ایسے عمل کر رہے ہیں بہت خوف سزا ان اعمال کفریہ کے، جو کفر کر رہے ہیں، اللہ کے آیتوں کو جھٹلا رہے. ان توریات کو بھی بدلا دیا، انجیل کو بھی بدلا دیا. جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ایک عہد اللہ کے طرف سے ہے، جو اپنے ہاتھوں سمٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے لیے کہ حال کی، ان ظالم لوگوں کے حال اللہ کو معلوم ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہری جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے. پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا اور سزا دے گا. جو منکر نکیر جو نام اعمال لکھتے ہیں وہ نام اعمال سے بھی تم کو سزا دے گا. اللہ تعالیٰ اور بھی تمہارے حالت کو جاننے والا باریک بن باخبر ہے.